کلاسز صاحب اگر اس پہ ذرا آپ دیکھیے گا کہ آبویسلی یہ ایک ہو گیا بات تو گورنمنٹ نے بتا دیا فیئر انف. اب اس کے بعد کیونکہ ابھی ایک اس پہ ایک نیا پریشر جو ظاہری بات ہے, ابھی ایک بڑا لمبا چوڑا کور کمیٹی کا اعلامیہ ہے تحریک انصاف کی جانب سے. سہیل آفریدی صاحب نے وہ ظاہری بات ہے آج وہ جیل کے انہوں نے کوشش کی عمران خان صاحب سے ملنے کی, اور گورنمنٹ نے جب تصدیق کیا آفٹر لائک ایک دو دن ڈینائل کے بعد, سہیل آفریدی صاحب نے آج کیا کہا ہے ذرا میں چاہوں گا آپ سن لیجئے, ذرا اس پہ دیکھتے ہیں کہ یہ کیا از اٹ گوئنگ ٹو کریٹ مور پریشر. پہلا سوال تو یہ ہے کہ ہمارے لیڈر جناب عمران خان صاحب کی صحت کی حالت اس حد تک پہنچی کیوں کہ ان کو ہسپتال لے کے جانا پڑا. اس حالت تک وہ پہنچے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پہلے بیمار تھے. اس بیماری کو پہلے چھپایا کیوں گیا, ان کی فیملی سے ان کی ملاقات کیوں نہیں کروائی گئی. جب حالت اتنی سنگین ہوئی کہ ان کو طبی دہشت گردی کرنی پڑی عمران خان صاحب کے ساتھ اور ان کو جیل سے ہسپتال شفٹ کرنا پڑا, تو ان کی فیملی کو اور ان کے ذاتی معالج کو جو ان کے ذاتی ڈاکٹرز ہیں ان کو کیوں اطلاع نہیں دی گئی یا ان کو کیوں اعتماد میں نہیں لیا گیا. سب سے بڑا اور آخری سوال, ہفتے سے لے کر آج تک اس بات کو چھپا کر کیوں رکھا گیا, اس کے پیچھے مقاصد کیا ہے, اور اس کے ری ایکشن میں پاکستانی قوم اور ہم سب مذاق بالکل نہیں کریں گے, اس کا بہت سخت ری ایکشن آئے گا. یہ ری ایکشن کے اوپر میں اگر آتا ہوں, باقی تو ظاہری بات ہے سوال قاضی صاحب آپ نے بھی اٹھائے, منصور علی خان صاحب نے بڑی ڈیٹیل میں اٹھائے, افتخار صاحب نے فرمایا ری ایکشن. ڈو یو تھنک اس کے اوپر تحریک انصاف, کیونکہ ابھی میں رانا ثناءاللہ صاحب کا بھی بیان دیکھ رہا تھا, انہوں نے کہا تحریک انصاف کو عدالت سے رجوع کرنا چاہیے, عمران خان صاحب کی جو اسٹیچر ہے اس کے مطابق اگر ان کا علاج کہیں اور ہونا ہے معالجین کے مطابق تو ہونا چاہیے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ گورنمنٹ انڈر پریشر آ گئی ہے ود آل دس, یا نہیں دے ول شرگ اٹ آف اینڈ موو فارورڈ؟ یہاں پہ میرا خیال ہم 2-2.5 سال سے دیکھ رہے ہیں, اس سے بڑے بڑے واقعات ہو چکے ہیں. مطلب اس وقت اس سے بڑا جو ریکشن والی بات آپ نے کی ہے, اس سے بڑا ریکشن کیا ہو سکتا تھا کہ وہ لے کر آئے تھے یہاں پہ علی امین گنڈا پور صاحب اور بشرا صاحبہ جو ہیں 10-15 ہزار بندہ لے کر آئی تھی, کچھ بیچارے یہاں پہ مارے بھی گئے تھے, ویری انفارچونیٹ, کچھ زخمی ہوئے تھے یہاں پہ, مار پٹائی گرفتاریاں. اس سے تو بڑا واقعہ کوئی نہیں ہو سکتا تھا. اس پہ کیا ریکشن ہے؟ پھر اس کے بعد میرا خیال ہے کوئی آپ کا 1.25 سال ہونے والا ہے, کوئی اس کے بعد جلسہ جلوس دوبارہ کو اسلام آباد کی طرف آئیں. ریکشن تو آنا چاہیے تھا, اتنی بڑی تعداد میں آپ کے لوگ بیچارے زخمی ہوئے. خان صاحب کے ساتھ ملاقاتوں میں پابندی ہے پچھلے 2-2.5 ماہ سے زیادہ ہو گئے, کیا ریکشن آیا ہے؟ تو ان کا یہ کہنا ہے ریکشن, اس پہ یقینی طور پر ہم سارے میرا کل چاروں بیٹھ کر ہم اس پہ متفق ہیں کہ ان پہ غلط کیا گیا ہے. ان کی فیملی کو اسپیشل, جیسے منصور نے بھی کہا, جیسے افتخار صاحب نے بھی کہا, سب نے کہا کہ ان کو بتایا جانا چاہیے تھا, نوٹیفائی کرنا ہے. خدا نہ خواستہ کوئی اگر تھوڑی سی سیریس چیز ہو جاتی ہے تو دے شوڈ بی آن بورڈ, انہیں پتہ ہونا چاہیے. فیملی کا ایک آدھ بندہ جو ہے ان کے ساتھ ہونا چاہیے تھا آپریشن تھیٹر میں. دیز آر ویری بیسک ہیومن ایک نیسیسٹیز ہیں. اچھا منصور صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ جو آفریدی صاحب کے حالات ہیں, ہم نے کل اب آپ کے پروگرام میں بھی بڑا ایکسٹینسولی اسے ڈسکس کیا, اور جو لڑائی وفاق اور صوبے کے درمیان ہے وہ شاید ہیومینیٹیرین گراؤنڈز کو تو کنسیڈر ہی نہیں کیا جا رہا. لڑائی تو اس بات پہ ہے کہ کون ٹھیک بول رہا ہے کون غلط بول رہا ہے, آپریشن ہے یا انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہے, ہم تو لڑائی اس جگہ تک چلی گئی. آپ کو لگتا ہے ود دس گوئنگ آن, اور جس بریفنگز میں آپ بھی ان کا حصہ رہے ہیں, ظاہری بات ہے, تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ کوئی حالات خراب ہوں گے آفریدی صاحب کے لیے, یا یہ ٹھوٹھا چلتی رہے گی؟ مجھے نہیں پتا, میں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گیو اے ورڈکٹ کہ ان میں صحیح کون ہے غلط کون ہے. مجھے صرف یہ پتا ہے کہ سچویشن غلط ہے, سچویشن غلط ہے جس کی وجہ سے سب کچھ سفر ہو رہا ہے. اب صرف ہاں اس چیز کا فرق یہ ہے کہ سہیل آفریدی صاحب جو ہیں وہ ایک الیکٹڈ چیف منسٹر ہیں, ایک 2/3 میجورٹی کے چیف منسٹر ہیں, لوگوں کے ووٹ سے جو ہے وہ وہاں پہ آ کے بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن دوسری جگہ کے اوپر جو ایریا ہے اینٹی ٹیررزم کا, آبویسلی وہ پاکستان کی سیکورٹی فورسز کے پاس ہے, and they decide that کہ دہشت گردوں کے خلاف آپریشن جو ہے وہ کس طرح کا کرنا ہے. سو دونوں اپنی اپنی جگہ پہ جو ہے نا جب وہ اپنے موقف پیش کرتے ہیں تو فرینکلی اسپیکنگ وہ درست لگتا ہے. اس میں بیکاز آئی بین ہیئرنگ بوتھ دا سائڈس. میں سہیل آفریدی صاحب سے مل بھی چکا ہوں, بڑی تفصیلی میری ان سے تقریباً 1.5 گھنٹے کی ملاقات ہوئی تھی. میں نے ان کا بھی پورا موقف سنا. جب ان کی بات سنیں تو وہ صحیح لگتے ہیں, جب سیکورٹی اداروں کی بات سنیں کہ وہ اپنا پوائنٹ آف ویو کیا دیتے ہیں اور وہ پروف رکھتے ہیں جب سامنے, تو آپ کنونس ہوتے ہیں کہ ہاں بھائی دیر از اے پرابلم اوور دیر. وہاں پہ پورا نیکسس بنا ہوا ہے اسمگلنگ کا, ٹیررزم کا, کرائم کا, اور اس کو ختم کرنا جو ہے بہت ضروری ہے. لیکن پرابلم یہ ہے دونوں اپنے اپنے پیجز پہ کھڑے ہوئے ہیں. میں تو صرف یہی کہتا ہوں کہ تیرا کے جو ہمارے متاثرین ہیں وہاں پہ, کاش یہ سب کچھ جو ہے وہ اس سے پہلے جب عمران خان صاحب کی گورنمنٹ تھی, جب یہ دونوں ایک ہی پیج کے اوپر تھی, تو آج ان کے ساتھ یہ سب کچھ نہ ہو رہا ہوتا جو اس وقت ہم لوگ صورتحال دیکھ رہے ہیں. اب افتخار صاحب اگر ہم اس کو تھوڑا سا اس معاملے کو آگے لے کے جاتے ہیں, ویئر ڈو یو سی آل دس گوئنگ؟ یہ جو جس طرح منصور صاحب نے تو بڑا کہا کہ یہ
پشاور اور پنڈی کا پرابلم ہے، اور ایشو یہ ہے کہ جو بھی ڈیٹیلز اور بریفنگز کے اندر بتایا گیا ہے وہ بڑا کلیئر ہے، ایویڈنس بیسڈ ہے، اور صوبائی حکومت یہ سمجھتی ہے کہ یہ سب ان کی حکومت، آفریدی صاحب کہتے ہیں میری حکومت کو گرانے کے لیے، مجھے میرے لوگوں میں بدنام کرنے کے لیے یہ سب کیا جا رہا ہے۔ لیکن اگر سوال پوچھا جائے کہ کوئی آئی بی ہو، آپریشن ہو یا انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہو، وہ بچوں کا کھیل تو نہیں ہے، اس میں ہیومن لائفز ایٹ سٹیک ہوتی ہیں، جوان جاتے ہیں، آفیسرز جاتے ہیں، اور پھر وہ ملٹری کیجولٹیز ہوتی ہیں، وہ شہداء ہوتے ہیں وہاں پر۔ تو صرف آفریدی صاحب کی حکومت گرانے کے لیے کوئی یہ آپریشن کا استعمال کرے گا؟ نہیں، ایبسولوٹلی ناٹ۔ میں نہیں مانتا کہ یہ کسی کی حکومت گرانے کے لیے ہو رہا ہے۔ یہ ایک ہوتا ہے، یہ مائگریشن کافی عرصے سے ہوتی ہے، یہ بالکل ان کی کنسلٹیشن اس میں موجود تھی صوبائی حکومت کی، جو وہاں کے سرکردہ لوگ ہوتے ہیں وہ بھی شامل تھے، فنڈز دیے گئے، 4 ارب روپے کی رقم دی گئی، سب کچھ موجود ہے۔ لیکن جو منصور کی بات ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ ویسے آپ دونوں کو میں حیران ہوں کہ آپ وہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں، آپ کو اتنی بڑی محفل میں بلایا جاتا ہے، وہاں پہ آپ یہ سوال کھل کے نہیں کرتے، اور یہاں پہ پبلکلی یہ سوال آپ ہم جیسے غریبوں کے سامنے لا کے رکھ دیتے ہیں۔ میرا یہ کہنا ہے، اصل میں ہم بھی بڑے غریب ہیں سر۔ میرا یہ کہنا ہے کہ ان لوگوں کے جو متاثرین ہیں، میں تو ان کے ساتھ ہوں، میں ان غریب ماؤں کے ساتھ ہوں، بہنوں کے ساتھ ہوں، بچیوں کے ساتھ ہوں، بزرگوں کے ساتھ ہوں، جن کو بارش اور برف نے ذلیل کر دیا ہے۔ ایک پروگرام ہے غالباً اس کے منصور کے پروگرام میں ایک بات ہوئی اور بڑی فنڈامنٹل ہوئی۔ ایک شخص کا کہنا تھا کہ یہ نادرا نے وہاں پہ ایک چیک پوسٹ بنائی تھی، انہوں نے کہا اس چیک پوسٹ کی بنا پہ اتنی لمبی لائن کھڑی ہو گئی، ٹریفک رک گئی، گاڑیاں نہیں موو کر سکی، اور لوگوں کو بہت خواری کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک شاید پوائنٹ میں یہ پوچھ سکتا ہوں آپ دونوں حضرات سے جو اس بریفنگوں میں موجود ہوتے ہیں، کیا آپ یہ سوال نہیں کر سکتے بھائیان، ایک کے بجائے آپ اگر 20 وہاں پہ چیک پوسٹ بنا دیتے تو اس میں کیا برائی ہے؟ تو پھر کیا مسئلہ کیا ہے؟ گورننس کا ایشو ہے کہ وی ڈونٹ ہیو دی گورننس۔ صاحب ایک تو بریفلی سر ذرا اس کو بھی اس پر ریفلیکٹ کیجیے گا، دوسری آپ بھی فالو کرتے رہے ہیں کوہستان سکینڈل جو ہوا ہے ایونچولی، اور وہ صاحب نے پیسے جمع کرائے ہیں اور اپیرنٹلی وہ اب شاید فارغ ہو گئے ہیں، ذرا اس کے اوپر بھی بتائیے گا کیونکہ یہ چیزیں دیز آر ویری کلوز ٹو یور ہارٹ۔ یہاں پر بھی آپ پرابلم ہے کیونکہ ہم نے تو اس کو اس طرح سے بھی کرنا ہے نا کہ ایک بڑی میسو ریکوری ہوئی ہے، بہت بڑا ایک سکینڈل ہے جو کہ ایکسپوز کیا گیا ہے نیب کی جانب سے۔ یہ بڑا دلچسپ سوال ہے آپ کا۔ اندازہ کریں کہ خیبر پختونخوا میں 2013 سے لے کے آج تک کتنے سال بنتے ہیں سر؟ 13 سال ہو گئے ان کی حکومت ہے، 13 سال کچھ 14 سال بنتے ہیں سر۔ اس درمیان میں 2018 سے لے کے 2024 تک یہ سکینڈل ہوا ہے، انہی کی حکومت تھی ساری۔ بالکل 40 بلین روپیز کا پیکج تھا کوہستان کی ڈیولپمنٹ کے لیے، صوبائی وسائل جو تھے۔ اب یہ منصور بھی ان سے ملے ہیں، وزیر اعلیٰ صاحب سے ہماری بھی ملاقات ہوئی تھی، ان سے کوئی بھی بات کرے نا کسی بھی موضوع پہ وہ کھینچ کے لے جاتے ہیں کہ ہمارے صوبے کو فیڈرل حکومت پیسے نہیں دے رہی، وہ آپ لے کے دیں، وہ ہمیں کہتے ہیں آپ لے کے دیں، جیسے ان کا خیال ہے ہم لیٹر لکھیں گے تو شہباز شریف صاحب اور یہ وزیر خزانہ پیسے، ان کی ہر بات کی تان یہیں پہ ٹوٹتی ہے، پیسے لے کر دیں، یہ صوبہ ہے کہ پیسے نہیں دے رہے، مان لیا بھی نہیں دے رہے، ہم بھی کہتے ہیں بھی دیں بھی ان کو۔ اب جو آپ کو پیسہ ملا تھا، جو آپ نے آگے ڈسٹریبیوٹ کیا تھا، اس کا کیا بنا؟ اس میں کبھی آپ نے سنا ہے کسی وزیر اعلیٰ کو بات کرتے، کسی پی ٹی آئی کے ایم این اے کو، کسی پی ٹی آئی کے کوئی وزیر کو، کسی وزیر اعلیٰ کو، ان کے سوشل میڈیا انفلوئنسر کو، بی لاکرز کو، ان کے حمایتیوں کو کبھی ایور یو ہرڈ دیم کہ 40 بلین روپیز جو ملا تھا، جو آپ کے پاس تھا، آپ نے ٹھیکیداروں کو دیا، اس میں 36 لوگ انوالو ہیں سر۔